ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بٹ صاحب، جن کا تعلق علی پور چٹھا ضلع وزیر آباد سے ہے. لیکن انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو کہ مشکل تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خطرات کا سامنا بھی اس میں ضرور رہتا ہے. کوئی آسان کام نہیں کیا جو کام انہوں نے کیا ہے. ناران میں واقع ٹائیگر پیک 15,000 فیٹ سے بھی بلند چوٹی ہے جس کو انہوں نے سر کیا ہے، اور سر کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہاں پر اپنے گائیڈ کا ایک سکیچ بنایا جہاں پر اتنی زیادہ دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، ساتھ میں ویدر کنڈیشن بھی بڑی ہارش ہوتی ہیں جس کو ظاہر سی بات ہے سردی میں سانس کا ایشو اور بھی بہت سے مسئلے درپیش ہوتے ہیں وہاں اس سفر کے دوران. لیکن اس سفر کو طے کرنے کے بعد اپنے گائیڈ کا سکیچ بنانا یہ مائنڈ میں کیسے آیا، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آرٹسٹ جاوید بٹ موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں 15,000 فیٹ سے بھی بلند چوٹی ٹائیگر پیک اور خطرات، خوف، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو آپ نے یہ سفر کا آغاز کیسے کیا؟ دماغ میں یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے اس چوٹی کو سر کرنا ہے؟ جی میں الحمدللہ 3 سے 4 دفعہ پورے سال میں نارتھرن ایریز میں جاتا ہوں، اور ہر دفعہ میں اپنا ڈرائنگ کا سامان ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو میں نے باقاعدہ اس چیز کی پہلے سرچ کی کہ اس سے پہلے کیا کسی آرٹسٹ نے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کام کیا ہوا. تو مجھے کوئی آرٹسٹ اس بارے میں نظر نہیں آیا، نہ کوئی دستاویز ملی. پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس دفعہ جو ہے نا وہ ٹائیگر پیک پہ اس کی چوٹی پہ جا کر، یعنی 15,000 فیٹ سے بلند چوٹی پر جا کر لائیو اسکیچنگ کروں گا اور ایک منفرد کارنامہ سر انجام دوں گا. منفرد کارنامہ سر انجام دوں گا. تو جب آپ نے وہاں پہ اسکیچ بنایا، کیا کیا مشکلات آئی وہاں پہ؟ وہاں پہ فزیکلی تھکن تھی اور ذہنی ڈپریشن تھا. اچھا، ذہنی ڈپریشن تھا اور فزیکلی بھی آپ بہت زیادہ ٹائرڈ تھے. اچھا، تو جب آپ نے سفر کا آغاز کیا تب آپ کو کیا سب سے پہلے کوئی ایسی مشکل جو فیس کرنی پڑی ہو؟ سب سے پہلے جو مجھے مشکل فیس کرنی پڑی وہ یہی تھی کہ جب میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو ایک دم سے اسٹیپ چڑھائی، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک ٹاسک اتنا آسان نہیں ہوگا میرے لیے. اچھا، تو یہ بھی بتائیے کہ 2 دفعہ آپ نے کہا کہ 2 مرتبہ سفر کے دوران میں رکا، اور وہ رکنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ رکنے کی وجہ ایک تو ذہنی ڈپریشن تھا، اور دوسرا کیا کہتے ہیں ہائٹ فوبیا تھا. اچھا، آپ کو ہائٹ فوبیا بھی ہے. ہائٹ فوبیا ہونے کے باوجود آپ کے مائنڈ میں یہ خواب کیسے آیا کہ مجھے یہ خواب پورا کرنا ہے؟ یہ جو میرا جنون تھا اور جو میرا جذبہ تھا کہ میں نے کہیں نہ کہیں یہ تو نہیں تھا کہ میں نے اپنے فیئر کو پیچھے چھوڑنا ہے اب؟ جی بالکل، ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے. تو یہ تو بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ جو جس مقصد کے لیے میں نکلا ہوں اس کو میں نے سر انجام دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہی جذبہ مجھے جو نا پھر وہ اوپر لے کے چڑھتا گیا. اچھا، تو اکثر ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، کچھ ایسے کلپس آتے ہیں کہ جب پہاڑوں پر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پتھر پھسل جاتا ہے. آپ کا بھی کوئی پتھر پھسلا تھا پاؤں کے نیچے سے؟ موٹی بار جو نا وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو نا پاؤں سے سلپ ہوئے ہیں، اور وہ گولی کی سپیڈ سے جو نا وہ نیچے کی طرف اترائی کی طرف ہو گئے ہیں. ان کو دیکھ کر، لڑکتے دیکھ کر جو نا وہ جو ذہن میں سوال آتا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایک چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو گئی تو یہاں جو نا وہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو تیاری میں کتنے دن لگے تھے؟ تیاری کیسے کی تھی جانے کے لیے؟ تیاری میں سمجھ لیں کہ ایڈونچر کے لیے جو نا وہ میں ہر وقت تیار ہوتا ہوں. اچھا، مجھے خاص تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی، بس 2-3 جوڑے پیک کیے، اپنا سامان اٹھایا ڈرائنگ کا، اور بس سفر پہ نکل پڑا. اچھا، آپ کے پاس صرف سامان ڈرائنگ کا ہی موجود تھا؟ ڈرائنگ کے علاوہ کوئی سامان موجود نہیں تھا؟ خصوصاً طور پر پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے جو مخصوص گیئر ہوتا ہے نا وہ میرے پاس نہیں تھا. اچھا، یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اور میں گیئر کے بغیر، یعنی مخصوص جو اکوپمنٹ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے پہاڑی کے، اس کے بنا ہی میں پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں. اوکے. اچھا، ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں کتنی لے کے گئے تھے؟ کیا لے کے جانا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ویدر کنڈیشن بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے میدانی علاقوں سے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں وہ 2 دن میں وہ چوٹی کو سر کرتے ہیں، اور کیونکہ جو 2 دن کرتے ہیں تو پھر وہ کھانے پینے کا سامان، کوکنگ کا سامان، ٹینٹ وغیرہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، خیمہ وغیرہ جو راستے میں لگاتے ہیں بیس کیمپ کے اوپر. کیونکہ میرا 1 دن میں ٹاسک تھا، اور میں نے مخصوص وقت میں اوپر جانا تھا اور مخصوص وقت میں
یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے نیچے آنا تھا. تو میں سوائے بسکٹ کے اور پانی کے ساتھ علاوہ کوئی اور چیز ساتھ لے کے نہیں گیا. اچھا, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں لے کے گئے. تو ایک دن میں کمپیریٹیولی جو 2 دن میں کرتے تھے لوگ سر, تو بہت زیادہ آپ کی انرجی لگی ہوگی, آپ کو کسی مرحلے میں تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوئی, آپ نے کہا کہ اب واپس جانا چاہیے؟ جی بالکل, کیونکہ سفر ایک دن کا میں نے جو تعین کر لیا تھا کہ میں نے کرنا ہے, وہ میرے لیے جو نا وہ کافی تکلیف ثابت ہوا تھا. میرے پاؤں سوج گئے تھے اور ٹانگوں میں بہت زیادہ درد تھا, اور واپسی پہ جیسے میں اپنے ہوٹل میں واپس آیا مجھے فیور بھی ہو گیا تھا. فیور بھی ہو گیا تھا. جاوید بٹ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.